بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین کرام، آپ کا اپنا میزبان حافظ احمد حسین خیال قادری آپ کے سامنے حاضر ہے ایک بار پھر الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں 3 رمضان المبارک روح رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ آباد لاہور کے زیر اہتمام یہ خوبصورت ٹرانسمیشن یکم رمضان المبارک سے الحمدللہ باقاعدگی سے حضور کے ثنا خان اور اسکالرز آپ کی سماعتوں کی نظر اپنی خوبصورت انداز میں خوبصورت گفتگو اور خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اس مالک کا کروڑہا شکر ہے کہ اس مالک نے آج ہمیں ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی اپنا اور اپنے پیارے محبوب جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی، اور آج یقیناً 3 رمضان المبارک ہے اور یوم وصال حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے وصال مبارک، اور اس پر انشاءاللہ آج ہمارے اسکالرز اور دیگر ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو یہ محبتوں کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح یکم رمضان المبارک سے اختتام رمضان تک انشاءاللہ تنظیم ثنا خان مصطفیٰ آباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ آباد لاہور کے اس پلیٹ فارم سے ان کے یوٹیوب چینلز اور فیس بک پیج سے الحمدللہ لائیو دکھایا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس پروگرام کا 3 رمضان المبارک ان خوبصورت ساعتوں میں باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک کلام سے، لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اور یقیناً آج جن خوبصورت شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے ان میں سب سے پہلے قاری قرآن، جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہی عزتوں کے ساتھ نوازا ہے، میرے پاکستان کا فخر ہیں، اور وہ خوبصورت شخصیت کہ جن کو ہم بڑے سے بڑے پلیٹ فارمز پر سوایا سوشل میڈیا ہو، مرکزی محافل ہو، یقیناً اس خوبصورت چہرے کو دیکھتے، اور وہ خوبصورت شخصیت کہ جن کی محبتوں سے، جن کے ساتھ نسبت سے ہزاروں لوگ آج الحمدللہ قرآن کی تلاوت تجوید و خیرات کی صورت میں سیکھ رہے ہیں، پاکستان سے باہر پوری دنیا میں آپ سے مستفید ہوتے ہیں۔ میری مراد زینت القراء، فخر القراء، نظم القراء، استاد القراء قبلہ قاری محمد اویس اصغر صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن روح رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے باقاعدہ کیجیے۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ويطهركم تطهيرا اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. جناب محترم قاری محمد اویس اصغر صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس خوبصورت 3 رمضان المبارک روح رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے. دعا ہے پروردگار عالم محترم کا قرآن پڑھنا اور ہم سب کا سننا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام، یقیناً قبلہ قاری صاحب نے بھی حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت طاہر کی بارگاہ میں قرآن کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں اپنا گلدستہ پیش کیا. دعا ہے پروردگار عالم آج کی ان بابرکت ساعتوں کا صدقہ اس مبارک دن، یقیناً ماہ مبارک تو اللہ کا مہمان ہے، یہ خوبصورت دن اور اس کا ہر دن، اس کی ہر رات جو ہے وہ بڑی برکتوں والی رات ہے. لیکن آج 3 رمضان المبارک ہے. حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال کا دن ہے. تو ناظرین کرام، یقیناً قرآن سنا اور قرآن میں بھی قبلہ قاری صاحب نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت طاہر کا ذکر کیا. حقیقت میں تو پورا قرآن الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضور کی آل پاک کا، حضور کے گھرانے کا اور حضور کی زندگی کے تمام ہر قدم ہر لمحے کا ذکر قرآن کرتا دکھائی دیتا ہے. اگر حضور علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت اور میرے کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام کے حسن کو دیکھیں تو قرآن سے پوچھئے کہ حضور کا چہرہ، تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ. قرآن سے پوچھئے قرآن حضور کی زلفیں، تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. یہ قرآن سونے آقا کے سونے سونے نین مبارک
تو قرآن کہتا ہے الم یجعل لہ عینین. قرآن سے پوچھئے، قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سونی آنکھوں میں لگنے والا کاجل، تو قرآن کہتا ہے ما ذاغ البصر. اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا سونا سینہ مبارک، تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی کملی مبارک، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. ناظرین کرام پوچھئے تو صحیح، قرآن تو الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک کیسے خوبصورت انداز میں حضور کی نعت اور حضور کی آل کا ذکر، حضور کے ہر قدم قدم کی باتیں کرتا ہوا دکھائی دیتے ہیں. قرآن سے پوچھئے، اے قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سونی سونی چادر مبارک، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا ذکر، تو قرآن برملا کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. اے قرآن میرے آقا کے شہر پاک کا ذکر جہاں حضور قدم رکھیں، قرآن قسم کھا دیتا ہے لا اقسم بہذا البلد. اے قرآن میرے آقا کے زمانے کا ذکر، تو قرآن کہتا ہے والعصر. اے قرآن میرے آقا کے گھرانے کا ذکر. ناظرین کرام آج جو دن ہے 3 رمضان مبارک، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی نسبت سے جو آج یہ مبارک دن ہمیں ہماری ساتھ اس خوبصورت ساعتوں میں ہماری زندگیوں میں ہمیں ملا ہے، خدا کی قسم ان کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے. قرآن سے پوچھئے کہ حضور کی آل کا ذکر، حضور کی پیاری بیٹی لخت جگر کا ذکر، تو قرآن برملا کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے سونے یاروں کا ذکر، تو قرآن برملا کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اے قرآن میرے آقا کی اہل بیت کا ذکر، تو قرآن برملا کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو ناظرین کرام یہ ہے وہ قرآن کہ جو الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک سارے کا سارا قرآن آپ کے اور میرے آقا کی نعت پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم اس قرآن کی زبانی، جس طرح ہم نے حضور کی نعت سنی، اسی طرح آئیے ثنا خان کی زبانی حضور کی نعت کو سماعت کرتے ہیں. اور نعت سے قبل حمد باری تعالیٰ جو یقیناً ہماری روزانہ روح رمضان ٹرانسمیشن کا ایک باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ تلاوت سے حمد اور ہم سے حضور کی نعت اور اپنے اسکالر کی جانب بڑھتے ہیں. جتنے بھی ہمارے ناظرین فیس بک پیج سے اور یوٹیوب چینل سے تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ آباد لاہور کے اس یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں، تمام دیکھنے والے ناظرین کا خیر مقدم، اور تمام سے ہمیشہ کی طرح یہ گزارش رہتی کہ ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، اور جو یوٹیوب چینل سے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور روزانہ اسی طرح بعد نماز تراویح ہمارے ساتھ شامل حال رہے ہیں. اور یہی پروگرام یقیناً 3 رمضان مبارک کی افطار 5 بجے الحمدللہ باقاعدہ اسی پیج سے ویا یوٹیوب چینل سے دکھایا جاتا ہے. تو ناظرین جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہماری اس ویڈیو میں، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ ہمارے فیس بک پیج کے میسنجرز کے اندر آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں تنظیم ثنا خان مصطفیٰ آباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت روح رمضان ٹرانسمیشن کے باقاعدہ آغاز اللہ کے کلام سے اور حمد باری تعالیٰ ثنا خان سے سنتے ہیں. تو آئیے میں بڑھ رہا ہوں اپنے جانب انتہائی خوبصورت ثنا خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. استاد ثنا خان ہیں جناب محترم محمد شاہد اکبر نظامی صاحب. سر آپ سے گزارش کروں گا حمد باری تعالیٰ سے ہمارے ناظرین کو ان کے دلوں کو مستفید فرمائیں. تیری شان امنا والو، تیری شان امنا والو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، کبھی بلبلوں کی نوا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی
بھی تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ میں گناہگار ہوں اے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا نہ یہ ہو سکا تیرا حق ادا نہ میں کر سکا تیرا حق ادا نہ میں کر سکا تیرا حق ادا سر حشر رہ جائے آبرو سر حشر رہ جائے آبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعتِ جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان امنا والہ اللہ جل جلالہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو تو ملا قریب رگے کھولو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک کے بولی کلی کلی ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جل جلالہ ناظرین کرام کتنے خوبصورت انداز میں بھائی شاہد اکبر نظامی صاحب حمد باری تعالیٰ سے آج کی اس روح رمضان ٹرانسمیشن میں اپنی محبتیں پیش کر رہے تھے دعا ہے پروردگار عالم آپ کا پڑھنا اور ہمارے ناظرین کا ہم سب کو سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ناظرین کرام یقیناً ہمیشہ کی طرح ہمیں روح رمضان ٹرانسمیشن میں تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ آباد کے اس پلیٹ فارم پہ بہت سے خوبصورت شخصیات ثنا خان رسول اور اسکالرز ہمیں جوائن کرتے ہیں لیکن آج اس خوبصورت شخصیت نے ہمیں انہوں نے کیا جوائن کرنا بلکہ یہ تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب کی گزارش اور ان کی بے پناہ محبت کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آج کی اس روح رمضان ٹرانسمیشن میں اپنا قیمتی وقت دیا میری مراد میرے عالم سلام کا وہ فخر جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں مبلغ سلام حضرت قبلہ حضرت علامہ مفتی خضر الاسلام نقشبندی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ
آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ کی کریمی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمیں جو ہمارے مہمان ثنا خان ہیں وہ بھی بہت خوبصورت شخصیت ہے، جناب محترم بھائی محمد شاہزیب جاوید غوثوی گنجیالوی صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ اور آج کے جو ہمارے گیسٹ، چیف گیسٹ، ہر ٹرانسمیشن میں خوبصورت کوئی ایک شخصیت ہوتی ہے، اور انتخاب اس خوبصورت شخصیت کا کیا جاتا ہے کہ جن کا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، اور جو شب و روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اس خوبصورت شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے جناب محترم چودھری محمد رمضان گجر سے۔ بہت شکریہ سر آپ کی محبتوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے یہ مہمان آئے بیٹھے ہیں سب کی حاضری اور دیکھنے والے ناظرین کی کاوشیں، محبتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو آئیے ناظرین کرام بڑھتے ہیں اپنے اسکالرز کی جانب، قبلہ مفتی صاحب کی جانب۔ قبلہ جان، آج 3 رمضان المبارک اور یوم وصال حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو میں کیونکہ آج آغاز بھی ہمارا آیت تطہیر سے ہی قبلہ قاری صاحب نے آغاز کیا، تو میں چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خوبصورت سا گلدستہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا احمد بھائی اور آپ کی پوری ٹیم کا، بزم ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا۔ موضوع تو آپ نے ایسا رکھا ہے کہ اس عظیم ہستی کا کہ جن کے بارے میں فرشتے بھی کلام کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، وہ عظیم ہستی حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میں اگر آپ کو یہ بتانا اور سمجھانا چاہوں تو شاید میں کامیاب ہو جاؤں اپنی بات آپ تک پہنچانے اور سمجھانے میں، کہ ہمارے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں قدم لگا، بلکہ آپ تو آپ ہیں، آپ کی سواری کا جہاں قدم لگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس قدم کے نیچے جو مٹی آئی وہ تو خیر مٹی ہے، اللہ اکبر، لیکن آپ کی سواری نے جہاں پیشاب بھی کیا، اللہ، سواری نے، وہ پیشاب والی مٹی بھی نا، اللہ، ہم تو صحابہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کی سواری جہاں پیشاب کرے نا، اس مٹی جیسی مٹی بھی کوئی نہیں، تو حضور کی سواری تو حضور کی۔ سعادت بے شک۔ تو ہمارے لیے تو یہ ایک بڑا یعنی بڑی عظمت اور رفعت والی بات ہے، لیکن میں یہ بات اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں حضور کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ، ایک ہے کہ حضور کی نسبت ہمارے لیے، تھوڑا سا فرق ہے میری بات میں، شاہ صاحب بات سمجھ نہیں کری صاحب آپ نے۔ حضور کے لیے جو ہے نا، حضور کے جسم اقدس کا، سر کے، آپ کے بال مبارک سے لے کر پھر آپ کے پاؤں مبارک کے تلووں تک، ناخن تک، حضور کے لیے، حضور کے جسم میں مبارک میں حضور کا جو دل ہے نا، دل حضور کا، سبحان اللہ، وہ حضور کے لیے حضور کے جسم میں سب سے افضل ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، ہمارے لیے تو حضور کے پاؤں بھی سبحان اللہ، ہمارے لیے تو حضور کے پاؤں کی مٹی بھی سبحان اللہ، ہمارے لیے تو حضور کے منہ مبارک بھی سبحان اللہ۔ لیکن حضور کے لیے جو ہے نا، حضور کے لیے اگر آپ کہیں کہ حضور کے لیے، حضور کے جسم میں حضور کے لیے، آپ کی اپنی ذات کے لیے سب سے افضل مقام کیا ہے، تو حضور کے لیے حضور کا دل حضور کے پورے جسم میں سب سے افضل ہے، سبحان اللہ، حضور کا جو دل مبارک۔ تو ویسے بھی جو ہے نا پاؤں سے افضل دل ہوتا ہے، ویسے عام حالات میں بھی، میرے اور آپ کے لیے بھی اگر ہم دیکھیں تو پاؤں سے اعلیٰ جو ہے وہ دل ہوتا ہے۔ تو حضور کا تو پاؤں بھی سبحان اللہ، حضور کا تو قدم مبارک سبحان اللہ، لیکن حضور کی ذات کے لیے جب حضور کا دل حضور کے پورے جسم سے افضل ہے، کیونکہ حضور کے دل پر قرآن بھی اترا ہے، اللہ اکبر، اور حضور کا دل جو ہے وہ منبع خزینہ نور الہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اب یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ حضور کا جو دل ہے وہ حضور کے پورے جسم میں سب سے افضل ہے حضور کے لیے،
میں بار بار زور اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ آج کل کلپ کٹتے بھی بہت ہیں نا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کاٹ کوٹ بھی دیتے ہیں نا بیچ میں سے. تو پھر میں بار بار زور اس پہ دے رہا ہوں کہ ہمارے لیے تو حضور کی نسبت کا ہر مقام بہت اعلیٰ. بے شک بے شک. اب جب حضور کے لیے حضور کا دل سب سے اعلیٰ ہے تو حضور نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. اب آپ ذرا اس کو میرے ملانے کو سمجھیں ذرا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس بات کو آپ اپنے قریب لانے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضور کے دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا، سبحان اللہ. حضور نے فرمایا بدعتن یا بدعتن، دونوں لفظ اس میں استعمال ہوتے ہیں، بدعتن یا بدعتن، با دعاد عین تا، تو دونوں کے ساتھ، زیر کے ساتھ زبر کے ساتھ. اب ٹکڑا اس کو کہتے ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو جب جگر کا ٹکڑا ہوا تو میں شاید سمجھا پاؤں. ایسے ایک 100 روپے کا نوٹ اگر مجھے آپ رمضان بھائی دیں، آپ کے پاس ہو اگر، یا کوئی سا بھی نوٹ دے دیں جو بھی آپ کی جیب میں ہے، واپس دے دوں گا میں آپ. اب یہ دیکھیں، میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں 500 کا نوٹ ہے، میں پھاڑوں گا نہیں، ویسے بتا رہا ہوں. میں اس کو یوں بیچ میں سے اگر پھاڑ دوں، 500 کا نوٹ، ایک ٹکڑا میں ادھر پکڑ لوں، ایک ٹکڑا میں ادھر پکڑ لوں، میں پیٹرول پمپ پہ لے کے چلا جاؤں ایک ٹکڑا اور میں کہوں جناب یہ چلاؤ، نہیں چلے. میں کہوں اللہ دی قسم اجلی ہے، خدا دی قسم اصلی ہے، نہیں چل سکتا. اصلی ہے یار، بابے کی تصویر بھی ہو احمد بھائی، نہیں چل سکتا. یار میں قسمیں اٹھا لوں پھر بھی. وہ کہے گا بھائی ایک ٹکڑا ہے، اس کے ساتھ اس کا دوسرا ٹکڑا لاؤ. اللہ واہ واہ واہ. آپ سمجھ ہی نہیں رہے میری بات کو، آپ مزہ نہیں دے رہے آپ. سبحان اللہ. وہ کہیں گے جی اس کا دوسرا ٹکڑا. میں کہوں اللہ دی قسم اصلی ہے، اے دیکھو نمبر بھی لکھیا ہوا ہے، دوسرا نمبر ادھر ہے، ایک نمبر ادھر ہے، میں اس کو پھاڑ دوں. وہ کہیں گے نہیں بھائی اسی ماننے اصلی بھی ہے، پاکستانی گورنمنٹ کا بھی ہے، ہم کہتے ہیں اوکے کی رپورٹ بھی ہے، قسم سے شک بھی نہیں کر رہے. اس کا مسئلہ صرف یہ کہ یہ ایک ٹکڑا اس لیے چل نہیں سکتا کیونکہ اس کے ساتھ نا اس کا دوسرا ٹکڑا نہیں. اللہ اکبر. اللہ دوسرا ٹکڑا لاؤ گے نا تو پھر یہ چلے گا. بے شک اصلی، ہم اس کے اصلی ہونے پہ شک نہیں کر رہے، لیکن چلے گا تب جب یہ ساتھ میں دوسرا. میں نے صرف آپ کے ذہنوں تک پہنچنا ہے بات سمجھانے کے لیے. حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. اب جب جگر کا ٹکڑا ہے تو حضور نے جگر کا ٹکڑا کیوں کہا؟ اللہ اکبر. سوال. کیونکہ جو ٹکڑا ہوتا ہے نا بغیر دوسرے ٹکڑے کے نا، ہائے ہائے کیا بات. سبحان اللہ. سلامت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضور نے ٹکڑا کہا ہے، جگر کا ٹکڑا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی حضور سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، لیکن خدا نخواستہ الیاذ باللہ کوئی ناسبی طبیعت کا مالک ہے اور اس کے دل میں حضرت سیدہ کائنات کی عقیدت نہیں ہے، تو اب اس ٹکڑے کی مثال کو پھر آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. اور کوئی اگر حضرت سیدہ کائنات کی عقیدت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دم بھرتا ہے کہ بھئی میں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت رکھتا ہوں، میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں لفظ عقیدت کو زیادہ زور دیتا ہوں بنسبت اس کے کہ یہ لفظ کہا جائے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، جی جی، اس کے بدلے میں کہتا ہوں جی ہمیں ان کی عقیدت. سلامت. اس گھرانے کا ادب ہی یہی ہے سبحان اللہ کہ جتنا محتاط لفظ آپ استعمال کر سکیں وہ کریں. بہت ہماری بچت اسی میں ہے، ہماری بچت جو ہے نا اسی میں. اب کوئی حضرت سیدہ پاک کی عقیدت تو دل میں رکھتا ہے لیکن خدا نخواستہ اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، اللہ. تو اب وہی ٹکڑے والی مثال پھر آپ ذہن میں رکھیں. اب ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کے بغیر اصلی ہوتا ہے لیکن قابل قبول نہیں ہوتا. جی معاشرے میں وہ قابل قبول نہیں ہوتا. تو حضور نے لفظ ہی ایسا استعمال فرما دیا کہ بھائی اگر بچنا اور جینا چاہتے ہو تو پھر یہ بات تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ عقیدت میری بیٹی کی تمہارے دلوں میں، تعظیم میری بیٹی کی تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. اللہ. اور
میری محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، اللہ تو پھر تمہارا یہاں سے لے کر نا وہ جنت تک کا راستہ جو ہے نا وہ بالکل کلیئر ہوگا. سبحان اللہ سبحان سبحان. تو یہ لفظ جو حضور نے فرمایا، یہ آپ کی یہ جو لفظ حضور نے ارشاد فرمایا، ان لفظوں میں ہی آپ کا جو مقام ہے نا وہ ظاہر ہو گیا. سبحان اللہ کمال کا. سلام. پھر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا احمد خیال، کہ سمجھو اس بات کو تھوڑا سا، یا سمجھنے کی کوشش کرو کہ دنیا میں تو نا عزت پانے کے بہت سارے طریقے ہیں. دنیا کا پروٹوکول کیا پروٹوکول ہے؟ اللہ. یہ کوئی پروٹوکول ہے؟ ایک عہدے پر مل جائے، ایک 5 سال کے لیے حکومت آتی ہے پاکستان میں زیادہ تر، وہ بھی اگر آئے تو، ورنہ 5 سال کے لیے بھی نہیں آتی، 3 ساڑھے 3 سال میں تقریباً گجر صاحب ختم ہو جاتی ہے. اختتام ہو جاتا. ہاں، اب تک تو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کوئی وزیر اعظم بھی پورے 5 سال ہمارے ہاں نہیں کر سکا ہے. اب یہ 5 سال کے نہیں آنے والی حکومتوں کا پروٹوکول ہے، ہٹو بچو اور دھما چوکڑی ہے، اور یہ اور وہ ہے، اور ایک پورا ایک سسٹم ہے، اور یہ اور وہ، اور ہاؤ تاؤ اور بجناب کیا کیا کیا. یہ کوئی پروٹوکول ہے یار؟ آج عہدہ گیا اور آج کا قصہ ختم ہے. بات یہ ہے، پروٹوکول تو اسے کہیں کہ جہاں کسی کی نہ چل رہی ہو، کسی کی بھی نہ چل رہی ہو. سوال یہ ہے کہ وہاں جس کے لیے پروٹوکول لگا دیا جائے، جہاں کسی کی واہ واہ، یا یوں کہہ لو کہ جہاں کسی کا پروٹوکول ہو ہی نہیں، وہاں کسی کے لیے پروٹوکول لگا دیا جائے. اور وہ پروٹوکول لگ کیسے رہا ہو اس پر بھی آپ زور دیں ذرا. وہ پروٹوکول ایسے لگ رہا ہو کہ دیکھیں، ایک وزیر اعظم آتا ہے تو آئی جی پروٹوکول لگاتا ہے. ایک ملک، کسی ملک کا صدر آتا ہے تو اس میں ہمارے ملک کا وزیر اعظم، جیسے سعودیہ کے 2-3 دفعہ ہمارے یہاں صدور آئے، شاہ ولی عہد آئے، تو ایک پورا پروٹوکول لگا دیا. اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا غالباً وہ ترکی کا غالباً صدر آیا تھا، طیب اردوغان غالباً، تو ہمارے جو ایف سی کے طیارے تھے ہمارے، ان کے فضائیہ کے، انہوں نے نا 3 طیاروں نے ادھر اور 3 طیاروں نے ادھر، جیسے ہی وہ پاکستانی حدود میں داخل ہوا پروٹوکول، تو 3 طیارے ادھر اور 3 طیارے، تو اس میں ہمارے وہ فضائیہ کی مہارت بھی بڑی نظر آئی کہ اڑتے ہوئے طیارے کو انہوں نے پروٹوکول دیا، اور 3 ادھر، اور بڑا خوبصورت ایک منظر تھا وہ دیکھنے والا، اور انہوں نے اس کو ہوا میں پروٹوکول دیا. تو اب یہ پروٹوکول کس نے لگایا؟ صدر پاکستان نے، وزیر اعظم نے. اور بلے 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 ہوئی بھائی، کیا مہارت ان کی. دیکھیں، یہ کہنا آسان ہے، 3 سائیکلیں نا، 3 سائیکلیں بھی اکٹھی چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کبھی آگے ہو جائے گی، کبھی پیچھے ہو جائے گی. ہوا میں 3 جنگی طیارے اڑ رہے ہیں اور ایک بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں کیسا پروٹوکول ہے، اور بیچ میں اس کا طیارہ چل رہا ہے طیب اردوغان کا. اب بڑا پروٹوکول تھا یہ. اب یہ پروٹوکول کس کی طرف سے؟ یہ پروٹوکول ہے آپ کے ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے. پھر آپ عالمی کانفرنس میں چلے جاتے ہیں، جب یہاں سے آپ کے اقوام متحدہ کا ہوتا ہے، اس وقت آپ کا جو پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے پروٹوکول کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہاں تو آپ کی پولیس، پنجاب میں لگے گا تو صرف ایک پولیس. اگر ملک میں پروٹوکول لگے گا تو اس میں فضائیہ بھی، فوجی بھی، ایف سی بھی، سارے. اگر اقوام متحدہ آپ کا پروٹوکول لگائے گا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پوری جو دنیا کی فورسز ہے، جس کو بنایا جاتا ہے اسی کام کے لیے، نیٹو جس کو کہتے ہیں، نیٹو کی فورسز پھر آپ کو پروٹوکول دیتی ہیں. یہ پورا دنیا کا پروٹوکول ہے. اب آپ کی جو دنیا میں ہائی فائی پروٹوکول ہے نا، وہ نیٹو کا پروٹوکول ہے کہ یہ اقوامی بنیادوں پر لگا ہے. اقوام متحدہ یہ ہے آپ کا دنیا کا اینڈ ہے. اقوام متحدہ کے پروٹوکول سے اوپر کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، اینڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن سوال ہے کہ آج یہ پروٹوکول آپ کو ملا، کل کسی اور کو ملے گا، پرسوں کسی اور کو ملے گا، تو جو جائے گا اس کو مل جائے گا. حشر کے دن ایک پروٹوکول ایسا ہے اللہ اکبر، جو ایک ہی ہستی کے لیے ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. وہ پروٹوکول کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں. اور وہ نامی اس میں گرامی جس ہستی کا ہے جس کے لیے وہ پروٹوکول ہے. اور وہ لگ کس کی طرف سے رہا ہے؟ من جانب اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے. اور وہاں لگ رہا ہے جہاں کوئی پروٹوکول کسی کو ملنا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں ایک دم آواز آئی. اچھا، پہلے میں تھوڑا اور آپ کو قریب جاؤں تاکہ آپ کو اس کو مزید سمجھنے میں آسان ہے. اللہ میں لے جائے رمضان شریف میں، یا ویسے جب ہم حرم شریف جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گجر صاحب طواف کرتے ہوئے نا، عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں.
ایسے ہی ہے جی. جی آپ مجھے ایک بات بتائیں احمد خیال صاحب، شاہ میاں، ذرا آپ کا نام میں بھول گیا، شاہد بھائی ذرا آپ توجہ کریں گے میری بات پہ تو آپ کو لطف آئے گا. آپ میں گئے ہیں، آپ شاہ صاحب گئے ہیں، آپ بھی گئے شاہد بھائی، آپ بھی گئے، آپ بھی گئے، میں بھی گیا ہوں الحمدللہ. میں ہم چاروں پانچوں سے پوچھتا ہوں، حرم میں مطاف ہوتا ہے، مطاف میں ہم لوگ احرام سے ہوتے ہیں، رش کی وجہ سے عورت کوئی ہمارے بالکل قریب آ جاتی ہے، طواف میں رش ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، جب وہ عورت قریب ہو جائے وہ آپ سے بچتی ہے یا آپ اس سے بچتے ہو؟ بولو جی. ہم بچتے ہیں، ہم اس سے، ہم اپنے آپ کو کھینچتے ہیں پیچھے، ہم اپنے آپ کو پیچھے، کہیں یہ مجھ سے ٹچ نہ ہو جائے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے دل میں اتنی پاکی کیسے آ گئی؟ آپ کے دل میں اتنی پاکی کیسے آ گئی کہ آپ عورت سے بچ رہے ہیں، کوئی قریب آ رہی ہے آپ کھنچ رہے ہیں، نظریں آپ کی اٹھ نہیں رہیں، آپ کے دل میں اتنی پاکی کیسے آ گئی؟ تو آپ کہیں گے خضر الاسلام جواب یہ ہے کہ یار کعبہ سامنے ہے. تو پھر میں آپ کو کہوں گا پھر قائم رہیے گا اپنی بات پہ. پھر اگر آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کعبہ سامنے تو پھر کھڑے رہیے گا اپنی بات پہ، کیونکہ میں اس سے آگے کی بات کرنے لگا. کعبہ سامنے تو آپ کے دل میں اتنی پاکی آ گئی کہ یہی نظریں یہاں غلطی سے یا جان بوجھ کے بھی اٹھ جاتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے. اور وہاں پہ اتنا محتاط ہیں، عورت آ رہی ہے قریب، اس کو نہیں پتا، لیکن آپ بچ رہے ہیں کہ کہیں یہ ٹچ نہ ہو جائے. کیوں؟ آپ احرام میں، کعبہ سامنے. یار میں نے کہا کعبہ سامنے ہو تو دل میں اتنی پاکی ہے، تو حشر والے دن تو کعبہ نہیں رب سامنے ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حشر والے دن تو رب سامنے ہوگا. میرا سوال یہ کہ جب کعبہ سامنے تو آپ اتنا بچ رہے ہیں، جو رب سامنے ہو اب کسی کی نظر اٹھے گی؟ تو وہاں تو ویسے ہی نظر کسی کی نہیں اٹھ رہی بھائی، حشر کا دن ہے. اچھا اتنی ٹینشن ہے کہ سب کو، اگر کسی کی اٹھ بھی رہی ہے نظر تو اس کی تو یہ پریشانی ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ بنتا گیا ہے. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ہے. یوم تسود وجوہ و تبیض وجوہ، اس دن کئی چہرے ہوں گے جو کالے سیاہ ہوں گے اور کئی چمک رہے ہوں گے. اب ٹینشن یہ ہے کہ پتہ نہیں بنتا کیا، نامہ اعمال پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں ملتا ہے. اب اتنی ٹینشن ہے، رب سامنے. یار کعبے میں نظر نہیں اٹھتی کہ کعبہ سامنے، حشر میں نظر کس کی اٹھے گی؟ ویسے ہی نظریں سب کی جھکی ہوئی ہیں، اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، نفس و نفسی پتہ نہیں. اب پروٹوکول دیکھیے آپ، اتنے میں ایک منادی ندا کرتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اتنے میں ایک منادی کہے گا یا اہل محشر، اے محشر والو اپنی نگاہیں جھکاؤ. اب آپ پروٹوکول دیکھیے ذرا، جہاں ویسے ہی کسی کی نظر نہیں اٹھ رہی، تو جب نظر تو اٹھ ہی نہیں رہی آپ گزر جاتی ہیں چپ کر کے خاموش. نظر تو ویسے کسی کی، لیکن اگر گزر جاتی تو پروٹوکول کا پتہ تھوڑی چلتا. پروٹوکول کا پتہ تھوڑی چلتا. اب پروٹوکول لگا رہا، کون لگا رہا ہے؟ اللہ. اب یہ اقوامی سے بھی اوپر کا پروٹوکول ہے، میرا رب لگا. اور کہا کس کو جا رہا؟ اعلیٰ اہل محشر، نگاہیں جھکاؤ. اب جب منادی ندا کرے گا نگاہیں جھکاؤ، تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ لوگ حیرت سے سوال کریں گے. اہل محشر حیرت سے سوال، یہ اللہ کیا ہونے والا ہے؟ یعنی لوگ حیرت میں ڈوب کے کہیں گے کیا ہونے والا ہے؟ حشر تو قائم ہو چکا، سورج سوا میل پر تانبے کی، اب کیا ہونے والا ہے؟ حشر میں کوئی اور حشر ہونے والا ہے؟ آواز ہے کہ نہیں؟ پھر پروٹوکول بتایا جائے گا کہ کس کے لیے لگ رہا ہے. پھر بتایا جائے نہیں، حشر میں حشر قائم نہیں ہو رہا، نگاہیں جھکاؤ کیونکہ فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہے. ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی احمد خیال، ابھی میری بات ختم ہے، ابھی پروٹوکول باقی ہے. ابھی صرف آپ گزری نہیں ہے، ابھی اعلان ہوا ہے کہ نگاہیں جھکاؤ، ابھی پروٹوکول باقی ہے. یہ ہے وہ بات جو کمال ہے. یہاں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو اپنی حیا کا خود خیال رکھے نا، پھر اللہ اس کی حیا کا حشر والے دن بھی سب کے سامنے جو ہے نا، اللہ اس حیا کو پروٹوکول دکھلاتا ہے. اللہ اس کا پروٹوکول، آپ نے چونکہ حیا کا پیکر ہے نا، بے شک تو اللہ آپ کا پروٹوکول ظاہر کر. اب لوگ نگاہیں جھکائیں گے. اب جب نگاہیں جھکائیں گے تو شرح صحیح مسلم میں ہے کہ اب کیا ہوگا؟ اب صرف یہ نہیں ہوگا کہ نگاہیں جھکائیں اور آپ گزر جائیں، نہ 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 نہ، فرمایا اب 70,000 حوروں کا جھرمٹ بنے گا. اللہ اکبر. 70,000 حوروں کا جھرمٹ، ان کے درمیان میں آپ ہوں گے. پروٹوکول دیکھیے.
اچھا اب جب جرمٹ بھی بن گئے، ایک تو نگاہیں نیچی ہو گئیں، دیکھ ویسے کوئی نہیں سکتا، پھر اس پر 70,000 حور ہیں. لو جی اب اگر کوئی نگاہ اٹھائے بھی تو نظر آنے کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اول تو اٹھائے گا کوئی نہیں، سمجھا رہا ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر کوئی اٹھائے بھی تو بھی 70,000 حوروں کا جرمٹ درمیان میں آپ. اب تیسرا پروٹوکول، پہلا کیا کہ پروٹوکول لگا، دوسرا کیا کہ 70,000 حوریں، تیسرا پروٹوکول یہ آپ کی حیا کا تقاضا ہے، جن کا آنچل نہ دیکھا محرومان ہے. اللہ اکبر، اللہ یہ اس حیا کا تقاضا ہے جس کو میرا رب حشر والے دن ظاہر کرے گا. کس طرح؟ پہلا یہ کہ پروٹوکول لگا، دوسرا یہ کہ 70,000 حوریں، تیسرا یہ کہ نگاہیں تو سب کی جھکی ہوئی ہیں نا. اب اگر آپ آرام سے بھی گزرے تو کس کی مجال ہے کہ کوئی دیکھے؟ اور پھر خدا سامنے، یہاں کوئی ڈنڈی لگ سکتی ہے، کہیں یہاں کوئی ڈنڈی بچ سکتی ہے، یہاں کوئی دو نمبری ہو سکتی؟ خدا سامنے، کعبہ سامنے ہو تو نگاہیں نہیں اٹھتی یار، اور رب سامنے کون مجال ہے کسی کی؟ دل پھٹ نہ جائے، چیرا نہ ہو جائے، ذرہ نہ ہو جائے. لیکن پھر بھی اللہ آپ کی عظمت کو ظاہر کرا. تیسرا پروٹوکول فرمایا جب آپ گزریں گی تو بجلی کی رفتار کم ہوگی، آپ بجلی سے بھی زیادہ رفتار سے گزریں گے تیزی میں. یہ اتنا تیزی میں گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ جب اتنی تیزی میں گزارنا ہی ہے تو پھر گزارنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ جب اتنا تو کیا ضرورت ہے حشر سے گزارنے؟ میرا ایک سوال ہے کہ آپ کو حشر میں گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے کچھ جواب دے دے اس بات کا. چلو کیوں گزارا جا رہا ہے بھائی؟ کسی کو کہیں سے گزارا جاتا ہے رمضان بھائی؟ کیوں گزارا جا رہا ہے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، سوائے اس کے کیا ہے کہ اللہ آج حیائے فاطمۃ الزہرا کی عزت کو ظاہر کر رہا ہے کہ اہل محشر نگاہیں جھکاؤ، ورنہ وہاں سے گزرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ ظاہر دیکھیں کیا گزرنے کا مقصد، لیکن نگاہیں جھکوائی جا رہی ہیں، جرمٹ لگوایا جا رہا ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا محرومان، جن کی حیا کا عالم یہ تھا کہ چاند بھی جن کے ایک منہ مبارک کو نہیں دیکھ سکا نا، حشر میں بھی ان کے پروٹوکول کا حال دیکھو، ان کی حیا کا عالم دیکھو کہ کیا ایسے آپ گزریں گی. سبحان اللہ، ایسے آپ کا جو ہے وہ گزرنا ہوگا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا فاطمہ ہر سال جبریل مجھ سے نا 1 مرتبہ دور کرتے ہیں جی. اس دفعہ جبریل علیہ السلام نے نا میرے سے 2 مرتبہ دور کیا ہے رمضان میں جی. آپ نے اس کا جو وجہ بیان فرمائی وہ خود بیان کر دی. یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب فضائل الصحابہ میں، سیدہ پاک کی شان میں، کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام نا 1 مرتبہ دور کرتے. اس دفعہ انہوں نے نا 2 مرتبہ. حضور نے فرمایا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 2 مرتبہ دور اس لیے ہوا ہے قرآن میں کا جو جبریل، میں قربان جاؤں اس دور پر بھی. آپ بھی حافظ ہیں، آپ دور کرتے ہیں نا، تو آپ کے لیے دیکھیں کوئی طالب علم ہوتا ہے اس دور پر قربان کہ جبریل آتے ہیں حضور سے دور کرنے. کیا کہنے. اور ہر سال 1 دفعہ فرمایا، اس سال 2 مرتبہ فرمایا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ملائے اعلیٰ جانے کا وقت ہے اور میرے باری تعالیٰ سے کہ بس اس کی رحمتوں میں، یعنی اس کی قدرت میں اور اس کی شان کے مطابق جو ملاقات کا بس وقت ہے. تو یہ بات سن کر لازمی بات ہے، اب جگر کا ٹکڑا ہو اور وہ نہ روئے تو کون روئے. اتنا روئیں سیدہ پاک، اتنا روئیں کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے اس رونے کو دیکھ کر نا، اس رونے کو دیکھ کر آپ کو یہ ہوا کہ ہچکچاہٹ آپ کی ایسی طاری ہو گئی کہ مطلب حضور سے دیکھا نہ گیا کہہ لیں، برداشت نہ ہوا کہ آپ نے دوبارہ قریب کیا آپ کو، اور آپ کو قریب کر کے پھر میرے حضور نے ایک جملہ کہا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر سیدہ مسکرانے لگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات پہلی جو بات کی تو آپ رونے لگی، پھر قریب کیا تو مسکرا. بعد میں امی جان، حضرت امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے کہا حضرت فاطمہ الزہرا سے کہ میں تمہاری ماں ہوں تو میرا تم پر حق ہے. ہائے 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 ہائے. یہ ٹرانسمیشن راوزیوں کی نہیں ہے، سنیوں کی ہے. تو ہم سنی ہونے کے ناطے
پورا مزہ لیں گے اس بات کا، سبحان اللہ، لطف لیں گے بسم اللہ، سبحان کہ یہاں تو رافضی ہوتے تو کچھ بکواسات ہوتی، سنی کا شرف ہے کہ وہ اہل بیت کی بات اور صحابہ کی بات بڑے ادب سے کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امی جان نے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور ماں کا حق ہوتا ہے بیٹی پر، تو مجھے بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا کان میں؟ اللہ تو آپ نے پتہ کیا کہا یہ راز ہے، اللہ اکبر، یہ راز ہے۔ اب آگے سے ماں نے یہ نہیں کہا بھائی میں جو کہہ رہی ہوں میں تمہاری ماں ہوں، اللہ اکبر، میں جو کہہ رہی ہوں، نہ 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 نہ، کیونکہ وہ بھی جانتی ہیں کہ مقام کیا ہے، سبحان اللہ، اور آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتی ہیں کہ جب میں نے راز کہہ دیا ہے تو اب آگے ماں جی نے کوئی جملہ نہیں بولنا، یہ ہے گھر کا ماحول ان کا سبحان اللہ، سبحان ہے، اللہ، اور یہ امام بارگاہوں میں بیان نہیں ہوتا، یہ مسجدوں میں بیان ہوتا ہے، یہ مسجدوں میں بیان ہوتا ہے، یہ بتایا ہی مسجدوں میں جاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ جو ہے نا خاموش ہو گئی، بعد میں جب حضور کا وصال پاک ظاہری ہوا پھر امی جان نے کہا کہ اب تو وہ راز راز نہ رہا، مجھے بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا۔ اللہ، اس وقت پھر حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا پھر آپ نے وہ ظاہر کیا۔ آپ نے فرمایا حضور نے جب مجھے پہلی مرتبہ قریب کیا تو آپ نے کہا کہ 2 مرتبہ جبریل دور کر کے گئے اس دفعہ، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ 2 مرتبہ دور کی وجہ جو ہے کہ میرے دنیا سے رفیق اعلیٰ کی طرف جانے کا وقت ہے، تو میں رو پڑی۔ اور جب حضور نے میرا رونا دیکھا تو پھر قریب کیا تو اب یہ جملہ حضور نے کیا فرمایا، سننے والا حضور نے فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے مجھے جنت میں ملنے والی تم ہو؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ کا جو دکھ ہی یہی تھا، اللہ اکبر، آپ کا تو دکھ ہی یہی تھا کہ حضور نے جانے کی بات کیوں کر دی، لیکن جب حضور نے کہا کہ سب سے پہلے ملاقات تمہاری ہونی، آپ مت مانیں۔ یہاں حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے ان جملوں میں دریا بند ہو گیا، ہائے ہائے، سبحان اللہ، حضور کے ان 2 جملوں میں کہ سب سے پہلے مجھ سے تم ملو گی، دریا بند ہو گیا۔ اللہ، کیسے؟ اور مت جو حضور نے سب فرمایا کہ سب سے پہلے مجھ سے تم ملو گی جنت میں، تو یہ کوئی معمولی جملہ تھوڑی ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ کوئی معمولی جملہ بھائی سب سے پہلے ملنے کا مطلب کیا ہے آپ بتا دیں؟ اللہ اکبر، سب سے پہلے ملنے کا مطلب کیا ہے کہ جو حضور کے بعد سب سے پہلے جنت میں پہنچے گا وہی حضور سے ملے گا نا۔ بے شک، بے تو شک، جنت میں سب سے پہلے پہنچنا آسان ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ، اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں، بے شک، بے شک، قبر کا مرحلہ ہے، اللہ، برزخ کا مرحلہ ہے، اللہ، پھر حشر کا مرحلہ ہے، اللہ، پھر میزان کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، پھر پل صراط کا مرحلہ ہے۔ اللہ، یہ سارے کراس ہوں گے تو بھائی حضور کے ہے۔ بے شک، اب مفتی صاحب نے کیا کمال لکھا، فرمایا اصل میں یہ کہہ کر حضور نے یہ اشارہ دے دیا فاطمہ تیرے یہ سارے مرحلے کلیئر ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان بھائی، جبھی تو سب سے پہلے بے شک ملیں گی۔ ملاقات ہے، یہ مقام ہے آپ کا حضرت اللہ، سیدہ سبحان کائنات اللہ، سلام اللہ سبحان علیہ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رتبہ اور یہ عظمت ہے، سبحان یہ شان۔ اللہ سبحان اور یہاں میں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا، نعت خوانوں کا میں وقت لے رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اللہ، لیکن اب مجھے بلایا ہے تو تھوڑا بہت تو سنیں، جی بسم اللہ، ضرور ضرور، آپ کی محبت ہے۔ سبحان اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے زیادہ مراقبہ کس نے کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ مراقبہ سمجھتے ہیں؟ جی، مراقبہ یعنی کسی شے کی طرف نظریں گاڑ لینا، دیکھنا، خاص توجہ، پوری مراقبہ، سب سے زیادہ مراقبہ کس نے کیا حضور کے گھر میں؟ حضرت سیدہ کائنات۔ سبحان اللہ، سوال یہ ہے بھائی جن کا آنچل نہ دیکھا مہرمان، اللہ، اللہ، آنچل بھی نہیں دیکھ سکا کوئی، دوپٹہ بھی نہیں دیکھ سکا جن کا، چاند اور سورج جن کا دوپٹہ نہیں دیکھ سکے، اللہ اکبر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، تو کوئی پھر ایسا تو کوئی ایک تو ہو جو کوئی بات ایسی کر جائے کہ ہمیں کچھ بات میں پتہ تو لگتا ہے، کون دیکھے گا جب سورج دوپٹہ نہیں دیکھ سکا، جب آنچل نہ دیکھ سکا چاند اور سورج، تو یار کون دیکھے گا؟ مراقبہ کون کرے گا پھر؟ سوال ہے کہ کوئی بندہ ایسا تو ہو جو بعد میں بات تو کر جائے، رمضان بھائی کوئی تو ہو۔
اب میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا بات سن کے۔ جو روایت میں نے ابھی بیان کی ہے، اس کی راویہ حضرت امی جان سیدہ عائشہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات بیان کرنے سے پہلے آپ فرماتی ہیں کہ فاطمہ آ رہی تھیں اور ہم حضور کی ازواج حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ساری، اور اتنے میں فاطمہ آئیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے جملہ، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا فاطمہ جب آ رہی تھیں تو میں نے دیکھا رنگ میں، چال ڈھال میں، رنگت میں، گفتگو میں، سبحان اللہ قد و قامت میں، میں نے دیکھا فاطمہ ہو بہو مصطفیٰ جیسی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو اس سے زیادہ لطف آئے گا اگلا جملہ سن کے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہربانے آنچل جن کا کوئی نہ، اب کون کرتا پھر مراقبہ؟ اللہ کس کی مجال تھی کہ کوئی بات یہ بیان کرتا؟ کون یہ بات بیان کرتا؟ یہ بات کون بیان کرتا؟ اب میں آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، کبھی آپ کی نقابت کے کام آئے گا اور آپ کو کبھی نعت کے دوران کام آئے گا۔ ایک جملہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اصل میں کوئی ہم سے پوچھے کہ حضور نے ساری ازواج جو تھیں وہ یا مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، صرف ایک ہی کنواری ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیوں ان سے نکاح کیا؟ ہم نے کہا گھر میں کوئی ایک ایسا ہو اللہ جو یہ مراقبہ کر سکے، کیونکہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہربان ہے، اس ہستی کا مراقبہ کون اس طرح کرے گا؟ یہ ضرورت تھی کہ گھر کے اندر کا کوئی فرد ہو اللہ جو ایسا مراقبہ کرے کہ وہ نقشہ بیان کر سکے۔ کسی اور نے نہیں کیا سوائے امی جان کے، کہ ہو بہو چال ڈھال رنگ ڈھنگ میں، بات میں، گفتگو میں ہیں۔ اور لگے ہاتھوں ایک جملہ اور کر دوں، حضرت سیدہ پاک کا مراقبہ کیا ہے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اور اگر حضرت علی کا مراقبہ کسی نے کیا ہے تو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ کہنا سبحان وہ مراقبہ کس نے کیا ہے جناب اتنا غور سے؟ اللہ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، بے شک سبحان اللہ یعنی حضرت علی کا مراقبہ ابو بکر کر رہے ہیں ہیں، اور حضرت علی کی زوجہ کا مراقبہ امی جان کر رہی ہیں ہیں۔ سبحان ادھر بیٹی ہے ادھر باپ ہے، کیا بات ادھر بیٹی ہے ادھر ہن تسی ویکھو پھر سنیا دا مقدر چنگا ہویا کہ نہ ہویا جی؟ سلامت ہے جی، ہن سنیا دا مقدر ویکھو، بیٹی جو ہے ابو بکر کی بیٹی بنت ابو بکر مراقبہ سیدہ کائنات کر رہی ہے، اور خود حضرت ابو بکر مراقبہ مولا علی کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب مراقبے کا مطلب دیکھو، میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی سمجھ جائے میری بات، اللہ کرے۔ دیکھو مراقبے کا مطلب ہے یہ دیکھو مراقبہ، اب حضور ادھر دیکھیں، یہ حضور ہیں، یہ سیدہ آ رہی ہیں، اب آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو بلا تشبیہ و مثال، میں تشبیہ نہیں دے رہا، صرف سمجھا رہا ہوں۔ اب ہو بہو کہنے کے لیے ذرا آپ اگر کیمرہ میرے چہرے کو دکھا سکے، یہ کیمرہ میرا، اب یہ دیکھیے گا، یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، آپ سب میرے چہرے کو دیکھیں مراقبے کے لیے۔ اللہ بھائی ہو بہو تو تبھی بیان ہوگا نا بھائی، بے شک بے شک، واہ واہ ہے بھائی ہو بہو کیسے بیان ہوگا؟ بھائی ہو بہو تب ہوگا کہ یہ دیکھا 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 یہ دیکھا، ادھر دیکھا، ان کو دیکھا ان کو دیکھا ان کو دیکھا، چہرہ بھی ایسا ہے چہرہ بھی ایسا ہے، جسامت بھی ایسی ہے جسامت بھی ایسی ہے۔ اللہ اب آپ سمجھے مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ سلامت اب باہر حضرت ابو بکر بیٹھے، النظر الی وجہ علی، مراقبہ ہو رہا ہے، عبادت کر رہا ہوں، اللہ اکبر سبحان اللہ عبادت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اہل سنت کو فخر، جو بندہ سنی ہے نا، ہمیں دیکھیں احمد خیال، ہمیں یہ رافضی اور یہ دو ٹکے کے لوگ، ہمیں ان لوگوں سے، ان کے پاس جانا، ان سے کچھ بات سننا، ان سے لینا، یہ اپنی آخرت برباد کرنے والی بات ہے۔ اہل سنت سے اچھا جو ہے نا مسلک کسی کا نہیں، سب سے بہترین یہ ہمارے مسلک میں ہے، یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ تعریفیں ہمارے حصے میں آئی ہیں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ ازواج مطہرات ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، یہ مقدر ہی ہمارا ہے۔ الحمدللہ۔ تو سنی رہے بندہ، آمین سنی جیے بندہ، سنی مرے بندہ، سبحان اللہ۔ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سنی زندہ رکھے، اللہ سنی
اب یہ 8 مارچ کو آخری بات میں کر دوں پھر بات ختم کرتا ہوں، بہت لمبی ہو گئی میری گفتگو۔ 8 مارچ کو کچھ خواتین نکلی تھیں، انہوں نے کہا جی میرا جسم میری مرضی، اور یہ عورت کے تحفظ کی بات کر رہی ہیں، اور وہ ایک عورت قرآن شریف کے خطاطی والے کپڑے پہن کے مارکیٹ میں آ گئی، تو اس دفعہ ان کے پاس بیچنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا سوائے خطاطی کے، تو سارا خطاطی بکتا رہا اس دفعہ، تو حلوائی بکتا رہا سارا، تو اس دفعہ وہ آ گئی اور اس کو اتنا بیچا انہوں نے 8 مارچ کو، عورت کا تحفظ، اور فلسطین میں ان گنت خواتین کا استحصال ہو گیا، ایک پلے کارڈ پہ بھی فلسطین کا نام نہیں تھا۔ اور پھر میں آپ کی چینل کی ٹرانسمیشن کی توسط سے کہوں، خدا را میں تقریروں پہ جاتا ہوں، میں مولویوں کو بھی جب نیسلے پیتا ہوا دیکھتا ہوں نا، اور میں نعت خوانوں کو بھی KFC کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، اور میں نقیبوں خطیبوں کو بھی جب یہ کوکو کولا پیتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، میرے دل پہ چھریاں چلتی ہیں کہ ہم لوگ بھی یار، ہم لوگ بھی اتنے ہم حضور کے دین کا نام لینے والے لوگ یار، ہم بھی نیسلے پی رہے ہیں، اور ہم بھی ایک بہت مقرر سے ابھی چند دن پہلے ملاقات ہوئی، میں نے انہیں تقریر کے لیے ایک جگہ بلایا تھا، وہ آئے تو کہنے کوک لے آؤ، میں نے کہا حضرت ہم نے تو کوک شوک کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، میں نے کہا ہم تو نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہمارے میں ان کے منہ سے سن کے حیران ہو گیا، جی ہمارے بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے میں حیران ہو گیا، یعنی ابھی تک ہم مولویوں کا ذہن نہیں بدل سکے، ہم لوگوں کا ذہن کیا بدلیں گے؟ ابھی تک ہم اپنے نعت خوانوں کا ذہن نہیں بدل سکے، ابھی تک ہم نقیبوں کا ذہن نہیں بدل سکے یار، ابھی تک ہم مذہبی طبقے کا ذہن نہیں بدل سکے۔ مجھے تو خون نظر آتا ہے نیسلے میں، مجھے تو یہ KFC اور یہ میک ڈونلڈ، اب تو مجھے الٹی آتی ہے ان کو دیکھ کے، جو کچھ فلسطین کے بچوں کا حال ہے۔ اور آج میرے سامنے ایک ویڈیو آئی ہے گجر صاحب، اس ویڈیو نے تو مجھے اور حیران کر دیا۔ اسرائیلی یہودیوں نے جو غزہ امداد جا رہی تھی، ان کی عورتیں، ان کے مرد، ان کے لڑکے روڈ پہ نکل آئے، انہوں نے وہ ٹریلر روک لیے، لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور اس پہ لکھا کیا ہوا ہے؟ پلے کارڈ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا ٹیررسٹوں کو ہم امداد نہیں پہنچنے دیں گے۔ یعنی ہم ٹیررسٹ ہیں، ابھی فلسطینی ابھی بھی ٹیررسٹ ہیں، لاشوں کی لاشیں اٹھا دیں، 32,000 جنازے اٹھا کر، ابھی بھی یار ہم فلسطینی ٹیررسٹ ہیں، وہ امداد نہیں پہنچنے دے رہے اسرائیلی۔ میں حیران ہوتا ہوں جب نعت خوانوں کو، مقررین کو، مولویوں کو میں کوکو کولا پیتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ یار جب دینی طبقہ یہ ابھی تک نہیں سمجھا تو یار کہ ہم اپنے طبقے کو نہیں سمجھا سکے۔ میں تقریر پہ جاتا ہوں تو محفلیں کرانے والے محفل کرا رہے ہیں، جی حضور دی محفل ہے، حضور دی محفل ہے، اور نیکسلے لا کے سامنے رکھ دیں گے، یار تسی حضور دی محفل کرا رہے ہو، تو انہوں لیتے ہیں اے ہی نہیں سمجھ آیا، خدا دے بندے ظالموں، فلسطین دے اگلے ٹکڑے کر چھڑے، کھنڈرات بن گیا، کھنڈر بن گیا فلسطین، کھنڈر، 10-10 ہزار لوگوں کے جنازے اگلوں نے اکٹھے پڑے، کفن نہیں مل رہے وہاں پر ہیں، اور سلام ہے ان لوگوں کو، ٹوٹی ہوئی مسجدوں کے پاس پھر بھی انہوں نے جو رمضان کا استقبال کیا، انہوں نے جس انداز سے نماز تراویح ادا کی، اور جس حال میں وہ روزہ اور افطار خوشی سے، میں کہتا ہوں اس وقت کوئی مجھ سے پوچھے روئے زمین پہ مسلمان کہاں ہیں، میں کہوں گا سوائے فلسطین کے اور کہیں بھی نہیں۔ ہم سب ریاکار لوگ ہیں، ہم دکھاوے والے ہیں، ہم بکاؤ مال ہیں، ہم ڈرپوک ہیں گجر صاحب، ہم سب دکھاوا کرنے والے ہیں، ریاکاری ہمارے اندر۔ اگر صحیح مسلمان روئے زمین پہ کہیں بستے ہیں تو صرف اور صرف اس وقت فلسطین میں بس رہے ہیں۔ سلام ہے ان لوگوں کی ہمت کو، سلام ہے۔ بار کے بات دوسری طرف نکل گئی، میرا موضوع آخری میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا جسم میری مرضی والے لوگ بات کرتے ہیں عورت کے حقوق کی، یہ کیا عورتوں کے حقوق بیان کریں گے؟ عورت کیا ہے یہ تو سیدہ کائنات بتا گئی، سبحان اللہ۔ جب آپ کے وقت رخصت آیا، حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ آپ کے حجرے میں موجود ہیں، حضرت علی تشریف لائے، تو آپ نے زوجہ ابوبکر صدیق سے کہا کہ میرے ہاتھ اٹھا کر علی کے قدموں پہ رکھ دو۔ اللہ، تو کمزوری کی وجہ سے آپ ہاتھ اٹھا نہیں پا رہی تھی، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر حضرت علی کے قدموں پہ رکھ دیے۔ حضرت علی پاس بیٹھے، سیدہ کائنات ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں علی میں نبی کی بیٹی ہوں اور تمہاری بیوی ہوں، اگر تمہارے حقوق میں فاطمہ سے کوئی کمی ہو گئی ہو تو تم سے فاطمہ معافی چاہتی ہے، اگر تمہارے حقوق میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔
حضرت علی نے فرمایا آپ نے ہمیشہ نیکی میں میری مدد کی ہے، آپ تو دین میں میری مددگار رہی ہیں. اللہ یار مجھے یہاں کہنے دو، ایک جملہ کہنے دو. جو خود مشکل کشا ہے اس کی مددگار دین میں حضرت فاطمہ الزہرا ہے. سلام. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میری مدد، اللہ اور آپ نے کہا کہ آپ کے حق میں کوئی کمی رہ گئی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں. اللہ اکبر. اللہ مجھے بتائیے، شوہر کے حقوق تو سیدہ کائنات سکھا گئی. آج یہ لکھنا کہ کھانا میں گرم کر دوں گی، بستر خود گرم کر لو، یہ کہاں کے جملے ہیں؟ مجھے بتائیے یہ کہاں کے جملے اللہ ہیں؟ تو عورت کے حقوق کی بات کرتے ہو تو عورت کے حقوق تو سیدہ کائنات سے سیکھو نا. آپ سکھا کے گئی ہیں نا عورت کے حقوق کیا کہ بھائی شوہر کا حق یہ ہے. اللہ سیدہ کائنات دنیا سے جانے کا وقت ہے اور حضرت علی سے کہہ رہی ہیں آپ کے حق میں کوئی کمی رہی. تو یہ ہمیں سکھایا ان ہستیوں نے جنہوں نے ان کو تھاما ہے، انہوں نے اپنی کامیابی اپنا مقدر بنایا. جنہوں نے ان کو چھوڑا انہوں نے اپنا بیڑا غرق کیا. اللہ آپ کے درجات اور بلند فرمائے. بہت شکریہ. ناظرین کرام، یقیناً انتہائی خوبصورت انداز میں ہمارے محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خضر الاسلام نقشبندی صاحب نے کیا خوبصورت انداز میں سیرت حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں انتہائی خوبصورت انداز میں بالکل آسان لفظوں میں ہمارے ناظرین کو اور یہاں پر بیٹھنے والے تمام مہمانوں کی نظر خوبصورت جملے کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں ڈھیر و برکت عطا فرمائے. اور ناظرین کرام، یقیناً حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آج اس امت کی ہر ماں بہن بیٹی کے لیے ایک آئیڈیل ہے. اور آج ہم دنیا دار کی ایکٹرز کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کو آئیڈیل بنا کے زندگی کا گزر بسر کر رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، آج کی بیٹی اگر سیرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا پر عمل پیرا کرنے والی ہو تو یقیناً ہر گھر سے اللہ کے ولی گنج بخ فیض عالم جیسے پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن وہ تب ہوگا جب تربیت ہوگی، کیونکہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی جو محبت اور جو انداز، اتنا بڑا مقام پانے کے بعد حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کے بابا ہوں، اور جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اپنے شوہر کی عزت اور ان کی رسپیکٹ اور آنر کس طرح کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ شوہر ہی ہوتا ہے. تو آج کی وہ بیٹی جو سمجھتی ہے کہ یہ اس دین اسلام نے عزت نہیں، بھائی اس سے اور کیا عزت ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ماں کا رتبہ، بیٹی کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیرت حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور خدارہ جتنے بھی ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے، آج کی اس تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ باد کے اس پلیٹ فارم سے، روح رمضان ٹرانسمیشن کی وساطت سے، کہ خدارہ اپنی بیٹیوں کو سیرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا سبق دیجیے. آج ڈیورس کی ریشو کیوں اتنی زیادہ بڑھ گئی؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے. آج بیٹیوں کو طلاقیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنی بیٹی کو وہ صبر نہیں سکھایا جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے صبر کر کے دکھایا. رمضان ہے، رمضان میں فاقہ کس طرح آپ نے اپنی زندگی کے اندر حسن و حسین کی تربیت کی ہے، آج ہم نے اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج اس بیٹی نے سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھی ہوتی اپنی زندگی میں، ہم نے اگر سکھایا ہوتا، بتایا ہوتا کہ بیٹا یہ سیرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہے، تو آج یہ بغیر دوپٹے کے سر بازار نکل کے اپنے حق کی آوازیں جو بے جا کسی کام کی نہیں ہے، اور یہ آوازیں لگا کے کہ ہمارا حق رکھو، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بالکل دین کے ساتھ جن کی وابستگی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہر دور میں ہماری بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس فتنوں کے دور میں اللہ ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہماری بیٹیوں کو سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے بڑھتے ہیں ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، کیونکہ آج کی جو روح رمضان ٹرانسمیشن ہے یہ حقیقت کے اندر جو رمضان کی جو روح ہے اور آج کا جو مبارک دن ہے اس کو یقیناً آنکھوں میں جو آنسو برس رہے وہ آنسو نے بتا دیے کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. تو آئیے ان قبولیت
تربیت کی گھڑیوں کے اندر میں اپنے ایوان میں اس خوبصورت ثنا خان کو دعوت دیتا ہوں کہ جو ساری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک گدائے اہل بیت حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طہار سے محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، تو آئیے ان کی جانب بڑھوں گا محترم بھائی محمد شاہ زیب جاوید غوثوی گنجیالوی سے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خوبصورت کلام سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ ماشاء اللہ جی، میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ کو، اور قبلہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، جتنی تاثیر سے، جتنے محبت بھرے انداز سے اور جتنے لطف سے آپ بیان کر رہے تھے، دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کے جو ملفوظات ہیں وہ رکیں، لیکن چونکہ وقت کی نزاکت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، 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 نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا، رسول اعظم کی پاک دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، رسول اعظم کی پاک دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی زینت، جناب شیر خدا کی زینت، جنا کی ملکہ جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول و اطہر جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا۔ احمد بھائی، رمضان بھائی،
شاہد بھائی ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی خالی آئے ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی خالی آئے قسیم جنت قسیم کوثر قسیم جنت قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا تمام حوریں کنیز کی تمام حوریں کنیز ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے آئے ہائے مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی مگر چلاتی ہے خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا مقتا فدا ہے غلام فدا ہے سائم غلام ان پر درود ان پر سلام پر درود ان پر سلام پر ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں بھائی محترم محمد شاہ زیب جاوید غوثوی گنجیالوی سے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں خوبصورت کلام حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا لکھا وہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اور یقیناً ایک پرکیف حاضری اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اللہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں یہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً آج اس پاک رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کا ذکر ہو رہا ہے اور یقیناً میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ حضور مدینہ پاک میں خوش ہو رہے ہیں راضی ہو رہے ہیں جب یہاں پر حضرت سید کائنات سلام اللہ علیہ کی سیرت پر اور آپ کی بارگاہ میں خوبصورت انداز میں
خوبصورت اشعار پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا. زمانے بھر میں جو کچھ بٹ رہا ہے تیرے گھر کا ہے اناج زہرا. اور آخر پہ بس یہی بات ان لوگوں کے لیے جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے وہ لا علاج زہرا، مریض ہے وہ لا علاج زہرا. تو آئیے اسی بارگاہ میں آخری حاضری پیش کرنے کے لیے، جس طرح ہمارے اس پروگرام کا روح رمضان ٹرانسمیشن کا ایک شیڈول ہوتا ہے، اس کے مطابق، کیونکہ آج کچھ ہمارے اسکالر، ان کی محبتیں اور ان کا وقت جو تھا وہ بہت قیمتی تھا، اور اس قیمتی وقت میں آج کی اس مناسبت کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. تو اسی لیے ہم اپنے آخری ثنا خان کی جانب بڑھیں گے، اور جتنے بھی دیکھنے والے میرے ناظرین ہیں مصطفیٰ آباد کی اس پلیٹ فارم سے، جو تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح رمضان ٹرانسمیشن کی اس پروقار، اس خوبصورت رمضان مبارک، ان خوبصورت گھڑیوں میں اہتمام کر رکھا ہے، تمام کی محبتوں کا بہت شکریہ. ہمارے اس پروگرام کو جتنا بھی اب جو دوست آپ دیکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ شیئرز کیجئے، اور آئندہ بھی آنے والے پروگرام میں ضرور آپ شامل ہوئیے. اور روزانہ یقیناً بعد نماز تراویح اسی پلیٹ فارم سے تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ آباد لاہور کے فیس بک پیج سے اور یوٹیوب چینل سے باقاعدہ یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے. اور یہی پروگرام انشاءاللہ 3 رمضان المبارک افطار کے وقت پورے 5 بجے انشاءاللہ وایا یوٹیوب چینلز پہ آپ دیکھ سکیں گے، تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ آباد لاہور کے اس پلیٹ فارم سے. تو اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. تمام دیکھنے والوں کا، پیاروں کا بہت شکریہ. اور جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کیا فلسطین کے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کے لیے، تو خدا را جب اپنے ہاتھ اٹھائیں تو ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور جو ان مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ ان کو نست و نبود فرمائے. اور ایسی ہی جتنی بھی یہ طاقتیں ہیں جو جس طرح بھی مسلمان کو پست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ دین اسلام کو استقامت عطا فرمائے، دین اسلام کے پرچم کو بلندیاں عطا فرمائے، میرے حضور کے دین کے ہر قدم خیر فرمائے. اور یقیناً وہ فلسطینی بھائی بہنیں، بیٹیاں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات قبلہ اول کے لیے وہ صدائیں، وہ آہیں بھر رہے ہیں. لیکن آج پوری امت مسلمہ مجھ سمیت ہم لوگ سارے سوئے پڑے ہیں اور بس تماشا دیکھ رہے ہیں. چند دن ہم پوسٹیں لگا کے اپنے آپ کو بس ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کم از کم اگر اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دے رکھی ہے، جہاں بھی اللہ نے جو بھی ڈیزیگنیشن، جو بھی پلیٹ فارم دے رکھا ہے، وہاں پر اپنی آواز کو بلند کیجیے. قیامت والے دن کم از کم یہ تو ہم اس مالک کی بارگاہ میں عرض کر سکیں گے، اللہ ہم تو آواز بلند کرتے تھے جتنی ہماری طاقت تھی، جتنی کیپیسٹی تھی. ہم اپنے ارد گرد لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر، اور جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ وہ تمام اسرائیلی پروڈکٹس کے جس کو یوز کرتے ہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر، ان کے ساتھ بائک آؤٹ کر کے تو کم از کم ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بازو بن کے کھڑے ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت اور جتنے ناظرین ہم سب